ناظرین، ہر سال اسلامی جو سال کا آغاز ہوتا ہے وہ محرم سے ہوتا ہے، اور محرم کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں وہ ہر مسلمان کے لیے گریہ وزاری کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 10 محرم کو ہوتا ہے، اور محرم کے جو تعزیے ہوتے ہیں، محرم کے جو جلوس ہوتے ہیں، محرم کی جو عزاداری کی مجالس ہوتی ہیں، ان کی سیکیورٹی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ہر سال ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ دنیا کے دیگر اسلامی ممالک میں بھی محرم میں عزاداری کی جاتی ہے، لیکن سڑکیں بند نہیں کی جاتی، لوگوں کے راستے بلاک نہیں کیے جاتے، کیونکہ ان ممالک کو اپنی سیکیورٹی پر اس قدر بھروسہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی گھس بیٹھیا، کوئی بھی دہشت گرد عمومی طور پر بھی ان کے شہروں کے اندر گھس نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر دبئی، مثال کے طور پر شارجہ، مثال کے طور پر استنبول، کوالالمپور اور اعلیٰ حاضر قیاس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو خصوصی حالات ہیں، پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر قابو میں آ رہی ہے، اس کے اندر محرم کی جو سیکیورٹی ہے وہ کتنا بڑا چیلنج ثابت ہوگی، اور اس چیلنج میں تب مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب کورونا کی چوتھی جو ویو ہے وہ بھی اپنے عروج پر ہے۔ روز 70 سے 80 افراد کی اموات ہو رہی ہیں۔ کورونا ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، لیکن کیا اس لازمی ویکسینیشن کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے گا؟ کیا اصلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹس چیک کیے جائیں گے؟ کیا اصلی واک تھرو گیٹس نصب کیے جائیں گے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، خاص طور پر لاہور میں جو محرم کے حوالے سے سیکیورٹی پلان ہے اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر ہیں علی مرزا۔ علی، یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محرم کے حوالے سے اس سال پولیس نے کیا جو انتظامات کیے ہیں وہ تسلی بخش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس، محرم الحرام کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی پولیس نے جو ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کمر کسی ہوئی ہے۔ آپ کو یہ اطلاع دیتا چلوں کہ 6 ایس پیز جو ہیں وہ سی سی پی او لاہور نے تعینات کیے ہیں، جو جلوسوں میں، مجالس میں عزاداروں کی ڈیوٹی دیتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیں گے۔ ساتھ کے ساتھ 34 ڈی ایس پیز اور 83 ایس ایچ اوز جو ہے وہ مختلف مقامات پر لاہور کی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ لاہور شہر پورے کی بات کروں گا، اس میں 10,000 رضاکار بھی اپنی ڈیوٹی کے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس میں اگر میں آپ کو فگرز بتا دوں تو 5,235 مجالس جو ہیں وہ لاہور شہر میں چھوٹی بڑی اے، بی اور سی کیٹیگری میں جو مجالس رجسٹرڈ ہیں پولیس کے پاس۔ اے، بی اور سی کیٹیگری سے کیا مراد ہے؟ اس میں اے اور بی اور سی کیٹیگری سے مراد اویس یہ ہے کہ اے کیٹیگری کی مجالس جو ہوتی ہے اس میں رش زیادہ ہوتا ہے، کافی سینسیٹیو ایشوز وہاں پر ہوتے ہیں، مذہبی ایشوز ہوتے ہیں۔ لیٹ سپوز ایک جگہ پر ایک امام بارگاہ کے پاس جو ہے ایک مجلس ہوتی ہے، وہ مجلس میں کوئی زیارت نکلتی ہے، اور ساتھ کے ساتھ اس کے آلٹرنیٹنگ جو جماعت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر پہلے دور میں جو ہے جس طرح معاملات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے تھے، انتشار پھیلتا ہے، ٹھیک ہے، جو زیادہ سینسٹیو ہے وہ اے ہے، اس سے کم بی ہے اور اس سے کم سی ہے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ اس میں 5,235 ٹوٹل مجالس جو ہیں وہ ہونی ہیں، 650 بڑے چھوٹے جلوس جو ہیں عزاداروں کے، وہ پہلی سے لے کر 10 محرم تک لاہور شہر کے مختلف چھوٹے بڑے مقامات پر جو ہیں وہ نکلیں گے۔ اس میں اگر میں آپ کو یہ بھی اطلاع دوں، ایگزیکٹ فگر آپ کو بتاؤں کہ اے کیٹیگری میں جو ہیں وہ 610 مجلسیں جو ہیں وہ اس ٹائم 5,235 میں سے 610 مجالس جو ہیں وہ اے کیٹیگری میں ہے۔ بی کیٹیگری میں 3471 مجالس جو ہیں وہ لاہور پولیس نے جو ہے۔ اچھا علی مرزا، ذرا توقف کیجئے گا، اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں علامہ حافظ کاظم، معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ علامہ صاحب، کہیے گا کہ محرم الحرام کے حوالے سے لاہور شہر میں جو سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں یا آپ اس میں کسی بہتری کی گنجائش سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ نیو ٹی وی کا پروگرام ملک و ملت کے مفاد میں بہت اچھے موقع پہ آپ نے یہ سوال کیا کہ سیکورٹی کے حوالے سے بندہ حقیر 45 سال سے امن کمیٹی کا رکن ہے اور ہر میٹنگ میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن، سی سی پی او لاہور اور ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب سے کئی نشستیں ہو چکی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ مل کر شاہپور کانجرا
چونگ اور دیگر مقامات پر وزٹ بھی کیا ہے، تو ظاہراً تو کوشش بہت زیادہ کی جا رہی ہے اور سیکورٹی کے انتظامات انشاءاللہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوں گے، کیونکہ اس مرتبہ میں عادی نہیں ہوں تعریفیں کرنے کا. سی سی پی او محمود ڈوگر صاحب نے بہت ہی اعلیٰ پیمانے پہ کوشش کی ہے اور ہر جگہ پر ایس پی صاحبان اور دیگر الرٹ نظر آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے امید ہے انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی. جب انتظامیہ بیدار ہو جائے، جاگ جائے، تو مسائل حل ہونے شروع ہو جائے. اچھا علامہ صاحب، جو مجالس کی سیکیورٹی ہے اس حوالے سے تو آپ نے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن امام بارگاہوں کے آگے سے اور جن راستوں کے اوپر سے تازیوں نے گزرنا ہوتا ہے وہاں پر سڑکیں عموماً بلاک کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کے بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ شہری ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹریفک پولیس کی جانب سے کوئی آلٹرنیٹو روٹس بھی سجیسٹ نہیں کیے جاتے، اور اگر اس ٹریفک کے رش میں کوئی ایمبولنس پھنسی ہے یا کوئی بندہ دل کا مریض پرائیویٹ گاڑی میں ہسپتال پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ کیا کرے علامہ صاحب؟ یہ اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ سالوں میں بھی بات کی تھی، اب بھی آپ کا یہ سوال بھی اور نشاندہی بھی بہت بہتر ہے. میں بذات خود میں نے پہلے کہا ہے کہ 45 سال سے رکن ہونے کے باوجود ہمیں بھی راستے میں انتہائی دشواری ہوتی ہے، اور ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ آپ ان کے لیے ایک راستے کی بجائے کئی راستے بنا دیے جائیں، 3-4 کم از کم لینے بنا کر. لیکن ان کے لیے وہ کہتے سیکورٹی رسک یہ وہ. بہرحال اگر بنیادی طور پر یہ انتظامات مکمل کیے جائیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ سیکورٹی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اگر یہ سلسلے جو غلط کار لوگ، دہشت گرد یا فرقہ واریت والے لوگ ہیں، ان کو سزائیں ملنی شروع ہو جائیں. بالکل ٹھیک. میں اور طرف نشاندہی کروں گا کہ جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں، شیعہ میں ہوں یا سنیوں میں ہوں، کچی پکی روٹی والے لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ قسم کے، جذبات سے کھیلنے والے، اور انہی کی وجہ سے پھر سیکورٹی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے فساد پھیل جاتا ہے اور انسان کو بچانا افضل ہے. اگر رش بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، البتہ یہ ہے کہ انسان کو بچانا، انسانی جانوں کو بچانا اولیت ہوتی ہے، اس طرف حکومت بھی توجہ کرتی ہے. لیکن اس سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ فسادی لوگوں کو سزائیں دی جائیں اور ریکارڈ کے مطابق باقاعدہ ان کا ریکارڈ ہو کہ یہ ان کی غلطی ہے اور اس کی یہ سزا دی جا رہی ہے. اچھا علامہ صاحب، آپ جس امن کمیٹی کے پچھلے 45 سال سے رکن ہیں ماشاءاللہ، یہ بتائیے گا کہ اس کے اجلاس جو ہیں صرف محرم کے دنوں میں ہوتے ہیں یا سارا سال اس کے اجلاس ہوتے رہتے ہیں وقفے وقفے سے تاکہ انتظامات کو بہتر کیا جائے؟ لیکن نہیں ہوتے، اس پر ہمیں شکوہ شکایت بھی ہے. درمیان میں کوئی ہنگامی پوزیشن آ جائے تو ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہر 3 مہینے بعد یا مہینے بعد ہوں گے، لیکن ہوتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ محرم نکل گیا اب کیا ضرورت ہے. تو بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اگر ماہانہ ایسے اجلاسات اس کی طرف نشاندہی آپ نے کیے ہوتے رہیں تو بہت بہتری ہو سکتی ہے. اچھا علامہ صاحب، اب پریکٹیکل ایسپیکٹ سے ہٹ کے تھوڑا سا مذہبی ایسپیکٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. محرم میں یزید کی مذمت کی جاتی ہے جس نے امام سیدنا امام حسین کو شہید کیا تھا. مردہ یزید کی تو سب مذمت کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں علامہ صاحب جو زندہ یزید ہیں ان کے آگے سر جھکایا جاتا ہے، ان کی کوئی مذمت نہیں کرتا. یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے علامہ صاحب؟ بالکل. اصل میں تو کربلا نام ہی یزیدیت کے خلاف ہے، چاہے 1400 سال پہلے یزیدیت تھی، چاہے آج کے دور میں. بنیادی تو مقصد یہی ہے. ہم بھی کوشش تو کرتے ہیں کہ یہ بات پہنچائی جائے کہ مقصد کربلا صرف غم منانا نہیں، صرف مجالس کرنا نہیں، اصل ہے کہ اچھائی کو رائج کرنا، برائی سے نفرت کرنا. اور اس برائی میں چاہے حکمران ہو، چاہے محلے کا چودھری ہو، جو بھی یزیدی کردار ادا کرنے والا ہے اس سے نفرت اگر کی جائے تو اسی کو عزاداری کہتے ہیں.
इसी को मजलिस अज़ा कहते हैं, इसी को मुहर्रम और करबला कहते हैं। अच्छा अल्लामा साहब, कोरोना के हवाले से जो SOPs हुकूमत की जानिब से वज़ा किए गए हैं, मजमे की वजह से कोरोना फैलने का खदशा भी ज़्यादा है, क्या सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन वालों को मजालिस में जाने की इजाज़त होगी? उनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स आपके रज़ाकार चेक करेंगे? इस हवाले से क्या इंतज़ामात किए हैं आपने? जी, हमारी एक हैदरी स्काउट है 300 जवानों पर, इसी तरह खवातीन पर वो चेक करते हैं, लेकिन इस मामले पे मैं वाज़ेह कह रहा हूँ कि इसके ऊपर 100% अमल नहीं हो सकेगा, होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि इसमें 20 जानों के नुकसान का खतरा है और पहले इंसान की जान है, उसके बाद हज पर देखें ना कि आप हज भी मौकूफ हो गया, दीगर अमाल, दीगर कारोबार, और सिर्फ इंसान को बचाने के लिए। तो आज़ादारी के सिलसिला में भी हमारे सिक्योरिटी के नौजवान जो हैं यकीनन वो करेंगे, लेकिन आम लोग जो है उन तक क्या कहते हैं कि आगाही नहीं है, इतनी होनी चाहिए। यकीनन हम कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रही है, लेकिन अमली तौर पे इतना ज़्यादा नहीं है जिस पर अमल होना चाहिए। अच्छा अल्लामा साहब, आप क्या समझते हैं कि पिछले साल भी कोरोना की सेकंड वेव से पाकिस्तान गुजर रहा था जब मुहर्रमुल हराम का महीना आया था, और इस साल चौथी वेव से पाकिस्तान गुजर रहा है, पिछले साल की निस्बत इंतजामात इस साल बेहतर हैं? इस साल ज़्यादा SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है? ये तो हुकूमत की तरफ से भी और हमारे बाकायदा कुछ इदारों की तरफ से वो क्या कहते हैं आप, मास्क भी तकसीम किए जा रहे हैं, किए गए हैं, किए जाएंगे, और कोशिश भी यही है कहने की। लेकिन चूंकि मैंने पहले बात की है कि लोग जो अकीदती जज्बात मोहब्बत वाले हैं, जिन्हें ज्यादातर दीन से और इंसानियत से लगाव कम होता है, वो अमल कम करते हैं। वो कहते हैं जी अल्लाह मालिक है, हुसैन मालिक है, हुसैन के सदके में ये हो जाएगा। वो हुसैन ने भी कहा है कि एहतियात वाजिब है, जी हाँ, मौला अली ने भी कहा है, वो भी हथियार लेकर करबला के मैदान में उतरे थे। जी बिल्कुल, इसी तरीके से तो एहतियात जरूरी है, जो नहीं करते वो कोताही करते हैं। अगर हमसे भी ऐसी कोताही हो जाए तो वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा अल्लामा साहब, मैंने एक सुन्नी उल अकीदा घराने में आंख खोली और बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ था कि मैं किसी मजलिस को अटेंड कर सकूं, मैं भी गमे हुसैन में शिरकत कर सकूं, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए मुझे कभी ऐसी किसी मजलिस के करीब नहीं जाने दिया गया। मेरे दोस्तों ने मुझे रोका कि वहाँ पर तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मैंने दुबई में ऐसी मजालिस में शिरकत की, मैंने अमरीका में ऐसी मजालिस में शिरकत की। ये जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फासला है अल्लामा साहब, इस फासले को कैसे पाटा जाए? जी, मैं आपके इल्म में होना चाहिए, मैं हाफिज कुरान हूँ। शिया होने के बावजूद मेरे 5 घर के बच्चे और 2 बच्चे भांजे भांजी हाफिज कुरान हैं। मेरे दोस्त अक्सर अहले सुन्नत हैं जी, उनके ज़हन में भी यही तस्वर होता है, तो हम उनको साथ लेकर जाते हैं। शाम गरीबा की मजलिस खुसूसी तौर पे जो मुख्तलिफ लोगों के तवहुमात और ख्यालात और जाहिलाना चीजें जो ज़हन में बैठी हुई हैं, तो मैं उनको साथ लेकर जाता हूँ और अच्छी मजालिस में लेकर जाता हूँ, जहाँ पर गलत पढ़ने वाले या जाहिल किस्म के लोग होते हैं, उनसे परहेज करते हुए जब अच्छी जगह पर लेकर हम जाते हैं तो फिर उनके असरात भी बहुत अच्छे यानी होते हैं। आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग अगर इन मजालिस में शिरकत करेंगे तो उससे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन में इजाफा होगा। मसालिक उलमा बोर्ड का एक मुकम्मल है, जिसमें शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, मकतब फ़िक्र के मखदूम आसिम साहब हैं, शकील रहमान नासिर हैं अहले हदीस के, और शुएब कासमी साहब हैं हमारे देवबंदियों के, दीगर और बहुत से उलमा इकराम, मुफ्ती आशिक हुसैन वगैरह। ये पूरे वफद हैं, ग्रुप हैं। हम इज्तिमाई तौर पर प्रोग्रामों में जाते हैं और ऐसे लोगों को तलकीन करते हैं। कासिम अली कासमी साहब हैं, चौधरी सगीर अब्बास मिर्क हैं, तो हम सारे के सारे इज्तिमाई तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर उनके प्रोग्राम, बल्कि हिंदुओं के प्रोग्रामों में हम जाते हैं। ये तो बड़ी खूबसूरत बात है अल्लामा साहब। आप यकीन करें कि आपकी ये बात सुनकर आज मेरा खून मज़ीद बढ़ा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही रहिएगा, हमें आपसे मज़ीद भी रहनुमाई दरकार होगी। इन द मीन वाइल मेरे साथ टेलीफोन पर डॉक्टर इमरान नवाब ने मुझे ज्वाइन किया है, जो कि YDA को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजिडेंट हैं। डॉक्टर इमरान नवाब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी आ रही है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि कोरोना की चौथी लहर जो है वो सबसाइड होना शुरू हुई है, जो इन्फेक्शन रेट है कम हुआ है या अभी तक उसमें कोई कमी वाकई नहीं हुई है, या लोगों ने इसे अभी तक बिल गेट्स की साजिश ही समझा हुआ है वैक्सीनेशन की चिप को लेकर? जी हमारी कौम का यही रवैया है कि कोरोना एक आलमी साजिश है या एक यहूदी साजिश है। इसी वजह की बिना पर, जैसे कि हमने ईद से पहले आपके प्रोग्राम में कहा था कि कोरोना माशरे से गया नहीं है, हमने उसके साथ रहना सीखना है। वही वो आज के ईद के फौरन बाद जो डेल्टा वेव है, जिसपे आपने पहले ही बहुत बेशुमार किए, जो भारतीय वेरिएंट है, उसका एक बहुत ज्यादा फ्लक्स जो हॉस्पिटल की तरफ से वो ज्यादा हो गया है। कोरोना की जो चौथी लहर है वो ज्यादा तशवीशनाक है और बहुत ज्यादा जो जिसमें डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स हैं वो भी इस वबा का शिकार हो रहे हैं, और जो मरीज हैं उनकी तादाद में दिन हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। डॉक्टर इमरान नवाब, अल्लामा हाफिज काजिम भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ, बहुत जुर्रत के साथ ये बात तस्लीम की कि कोरोना SOPs पर 100% मजालिस में अमल दरामद नहीं हो सकेगा, और उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया कि कोरोना SOPs पर मजालिस में अमल होना चाहिए। आपको भी अंदाज़ा है डॉक्टर साहब कि बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मजालिस में शरीक होते हैं, उसके अलावा ताज़िए के जुलूस जो निकाले जाते हैं। ऐसे में क्या आप रिकमेंड करेंगे कि वहाँ पर सिर्फ वैक्सीनेशन वाले लोग जाएँ, मास्क का इस्तेमाल करें? आप बीइंग अ फिजिशियन, बीइंग अ डॉक्टर, क्या रिकमेंड करेंगे ताकि उन मजालिस को भी कंडक्ट किया जा सके और कोरोना के फैलाव में भी कमी वाकई की जा सके? डॉक्टर साहब जी, बीइंग अ फिजिशियन, बीइंग अ मसीहा, हमारा जो मजहब है वो इस्लाम तो है, लेकिन हमसे सबसे पहले इंसानियत है। कोई फिरका, सब फिरकों से ऊंची एक इंसानियत का फिरका है। सबसे पहले हमें उसको मेरे ख्याल में मद्देनजर रखना चाहिए। आप देखें कि हज का जब कोरोना की वबा पीक पे थी तो हज पे भी बैन लगाया गया। काबा का जो हरम था, जी, अल्लामा साहब ने ये बात भी की। अल्लामा साहब आप सुन रहे हैं ना? जी सुन रहा हूं। जी हाँ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी डॉक्टर इमरान नवाब कंटिन्यू कीजिएगा। जो अल्लाह का घर है वो हर मकातबे फिक्र के लिए खुला रहा है जब से ये कायनात बनी है। तो अगर वहां पे SOPs का ख्याल रखते हुए बैन किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया, क्योंकि लोगों की देखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अगर तुमने मस्जिद में आना तो अपने ऊंट को भी बांध के आना है। तो एहतियात लाजमी है। बिल्कुल ठीक। तो उसके मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में हम ये एडवाइस करेंगे तमाम मुकातबे फिक्र को, वो किसी भी वो चाहे हमारे अहले तशरीह भाई हो या कोई देवबंद या वो अहले हदीस भाई हो, उनको ये चाहिए कि जो अपने मजहबी रसूमात करनी है आपने उसमें लिमिटेड एज अ अलामती करें, बजाय इसके कि आप ओपन इन्विटेशन करें, बजाय इसके कि आप एक हजूम इकट्ठा करें, जिस तरह के इंडिया में हुआ। आपने इंडिया में देखा कि एक उनका जो सालाना एक कुंभ का मेला था, वहां पे उन्होंने स्नान किया और वहां पे लोगों का एक करोड़ों लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद इंडिया की सड़कों पे लाशें ही लाशें थी। तो हम बजाय इस तरह की सिचुएशन से बचने, अल्लामा साहब आप डॉक्टर साहब की इस तजवीज से इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल जी, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। मैंने जो गुजारिश की थी वो ये है कि कोशिश के बावजूद तसल्ली बख्श अमल नहीं हो रहा। मैंने ये अर्ज किया है। अलबत्ता मैं बहरिया मस्जिद का खतीब हूँ लाहौर में, और वहां पर SOP 100% अमल कराया जाता है। अल्लामा साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। अली मिर्ज़ा, मुझे आपसे ये जानना है कि जिन पुलिस एहलकारों की मजालिस में ड्यूटी लगाई जाती है सिक्योरिटी की, जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है वो तो रज़ाकारों के सुपुर्द होती है, लेकिन जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस वाले, स्पेशल ब्रांच वाले, पंजाब पुलिस वाले, इनको हमने देखा है कि अक्सर जो अज़ादरान हैं वो खाना प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हालांकि वो खाना प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अली मिर्ज़ा वैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये समटाइम जिन पुलिस एहलकारों की, रज़ाकारों की ड्यूटी जो होती है वो मजालिस में, जुलूसों में होती है, वो वहाँ पर उनके साथ अज़ादारों के साथ मिलकर सबीलों से भी, यानी वहाँ से पानी पीते हैं, और जिसको लंगर कहा जाता है, कि उनको बाकायदा तौर पर पुलिस वालों को ये करवाया जाता है। पुलिस ने अपना ये काम, वाकई में ये हकीकत और ये सच है कि पुलिस ने बाकायदा तौर पर खाना प्रोवाइड करती है, लेकिन वो हर साल की तरह, वैसे ये बात मैं करूँगा, वो लेट हो जाता है।
وہ لیٹ اس وجہ سے ہوتا ہے یعنی مینجمنٹ پرابلم ہے نا, مینجمنٹ پرابلم ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, جس کی وجہ سے پولیس والے وہ جہاں پر لوگ عزاداری کرنے آتے ہیں, وہ اس کو بڑا ایک منفرد سا لفظ ہے جسے تبرک کہتے ہیں, اس کو جو ہے وہ پولیس والے بھی باقاعدہ طور پر کھاتے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں, اور ساتھ کے ساتھ جب رات ہو جاتی ہے تو پولیس والوں کے لیے پولیس لائن سے پولیس جو ہے وہ ان کے کچن سے بن کر جو کھانا آتا ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے جو ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے. اور یہ میں ہمارے چینل کی مناسبت سے بھی کہوں گا کہ گرمی بھی بہت شدید ہے, ہیومیڈیٹی بھی ہے, کوشش یہ کی جائے جس طرح پولیس اہلکار جو ہیں عزاداروں کی ڈیوٹی کرتے ہیں, باقاعدہ طور پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مجالس میں جلوسوں میں وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں, تو ان کو اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کرنا ادارے کا جو پولیس ہے, محکمہ پولیس ہے, اس کا اولین فرض جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا علامہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی علامہ صاحب, میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں, ان کا تعلق ناروال سے ہے, کہ وہ بچپن میں باقاعدہ مجالس میں شرکت کیا کرتے تھے, باقاعدہ سیاہ شلوار قمیض پہنا کرتے تھے, باقاعدہ غم حسین منایا کرتے تھے, لیکن جو وہ بڑے ہوتے گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو فاصلہ ہے کمیونٹیز کے درمیان وہ بڑھنا شروع ہو گیا. اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فاصلے کو کیسے کم کیا جائے تاکہ سارے مسلمان جو ہیں اتحاد بین المسلمین کی ہمیں عملی تصویر بنے نظر آئیں؟ علامہ صاحب جی, اس سلسلے میں میری تجویز یہ ہے, اور اس پر کوشش بھی کر رہے ہیں, کہ ہمارے مشترکات 90% سے زیادہ ہیں, جی ہاں, اور 5 یا 10% زیادہ سے زیادہ اختلافی ہیں. ان کو چھیڑے بغیر 90% پر عمل کیا جائے. یہ بہت خوبصورت بات ہے علامہ صاحب, یہ بہت خوبصورت بات ہے. کسی غمی میں شریک ہوا جائے, ہر ایک کے ساتھ بحیثیت انسان کے محبت کی جائے, تو یقیناً یہ راستے جو دوریاں ہیں ختم ہو سکتی ہیں. اور پہلا ایک ہی عمل ذہن میں رکھا جائے کہ ہم نے انسان سے محبت کرنی ہے. تو اس کی راہ میں کون سی قوتیں حائل ہیں علامہ صاحب؟ اس کی راہ میں کون سی قوتیں حائل ہیں؟ قوتیں جاہل قوتیں, جو کچی پکی روٹی والا مولوی ہے, جو جاہل ذاکر ہے, یا جاہل عقیدے والا ہے, وہ زیادہ حائل ہیں. اور پھر ان کو ایشو تب ملتا ہے کہ جب اسے سرپرستی ملتی ہے کسی محلے کے ایم پی اے کی, یا انتظامیہ میں سے کوئی جاہل ایس ایچ او اس کا ساتھ دیتا ہے, تو وہ آگ لگا دیتے ہیں, فساد پھیلا دیتے ہیں, اور پھر دوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. علامہ صاحب, آپ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر عمران نواب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ناظرین, جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو محرم کی سیکیورٹی اور کورونا 4th ویو کے حوالے سے اپنی ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کورونا کی 4تھی ویو اور محرم میں سیکیورٹی کی صورتحال سے. ڈاکٹر عمران نواب جو پہلے ٹیلی فون لائن پر تھے, وقفے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر عمران نواب, یہ بتائیے گا کہ کورونا کی جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے, جو 4تھی ویو میں باقاعدہ PCR ٹیسٹ میں بھی نیگیٹو آ رہا ہے, اور جب تک لوگوں کو پتہ چلتا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, ایسے میں آپ لوگوں کو ارج کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں؟ جی, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, جو کووڈ-19 ہے اس کے ڈفرینٹ قسم کے ویریئنٹس ہیں, وہ سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر رہے ہیں. فرسٹ ویو آئی, سیکنڈ آئی, تھرڈ آئی, اور ناؤ وی آر فیسنگ ڈیلٹا ویو, دا 4th ویو. ڈیلٹا وائرس آپ نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں بتایا کہ انڈین ویریئنٹ ہے. یہ 20 دسمبر 2020 میں انڈیا میں پہلے پایا گیا, اس کے بعد یہ انگلینڈ میں ملا. اس کے بعد جو سکھ یاتری ہمارے پاس آئے تھے, وہاں سے ٹریول کر کے پاکستان میں آیا انڈیا سے, اور یہاں بھی ڈائگنوز ہونا کیس شروع. اب آفٹر عید یہ جو فلکس ہے پیشنٹس کا وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور ان کے جو سمٹمس ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے ہیں, جو کہ پہلی جو فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ ویو تھے اس سے کوائٹ ڈفرینٹ ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس میں جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ شدید سمٹمس کے ساتھ آ رہے ہیں, جن کا بخار بہت زیادہ ہوتا ہے, لنگز مور دین 50-60% وہ انفلٹریٹس اس کے اندر ہوتے ہیں, شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے, آل آف دا سڈن سیچوریشن جو آکسیجن لیول ہے بلڈ کے اندر وہ گر جاتا ہے. ایسے میں جن لوگوں کی ویکسینیشن ہوئی ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں. جی, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ میں اپنے جو معاشرے کے لوگ ہیں اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں کہ جو ہم نے آبزرو کیا ایز اے فزیشین, جو ہم ڈیل کر رہے ہیں ICU میں, جو پیشنٹس ویکسینیٹڈ ہیں آلریڈی, جن کو کسی بھی چاہے سائنوویک ہے, سائنوفارم ہے, ماڈرنا ہے, فائزر ہے, کسی بھی ویکسینیشن جو پہلے ویکسینیٹڈ ہیں
ان کی جو سمٹمز ورس ہوتے ہیں لیکن وہ ریورٹ ہوتے ہیں اور بڑا شارپلی واپس آتے ہیں اگر ان کو ٹائملی ٹریٹ کر دیا, اگر وہ ٹائملی ہاسپٹل میں آ جائے تو وہ ریورٹ ہوتے ہیں. لیکن دوز پیشنٹس ہو آر ناٹ ویکسینیٹڈ انٹل ناؤ, ان کے وہ ریورٹ نہیں ہوتے. وہی سمٹمز ہم نے دیکھا ہے, ایک پیشنٹ جو ویکسینیٹڈ ہے وہی سیم ایج 60-70 ایئرس کا ہے, اور ایک طرف نان ویکسینیٹڈ پیشنٹ ہے, اس کی ڈیتھ سرٹن ہے ایز کمپیئر ٹو دوز پیشنٹس ہو آر آلریڈی ویکسینیٹڈ. ٹھیک ہے علی مرزا, مجھے آپ بتائیے گا کہ یہ جو پولیس اہلکار اسپیشل ڈیوٹی دیتے ہیں محرم کے دنوں میں, انہیں کوئی مخصوص الاؤنس بھی دیا جاتا ہے؟ ویسے یہ آپ نے کس قسم کا سوال پوچھ لیا. پولیس محکمہ پولیس میں الاؤنس جو ہوتے ہیں نا وہ دیے جاتے ہیں, لیکن یہ ایکسٹرا ڈیوٹی کے الاؤنسز نہیں دیے جاتے. یہ واحد پولیس کا محکمہ ایسا محکمہ ہے جہاں پر جو نچلے لیول کے پولیس اہلکار ASI ہو گئے, سب کولو کا بیل بنایا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, لیکن یہ بھی ان کو سلام ہے. میں یقین مانے ہم کرائم کی بیٹ کرتے ہیں کہ جس نفاست سے, جس تمیز کے ساتھ وہ یہ اس طرح مذہبی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں, کہ واقعی میں لگتا ہے کہ پولیس کوئی محکمہ ہے. یعنی نہ کسی قسم کی کوئی رشوت ویس, نہ کسی قسم عبادت سمجھ کے پولیس اہلکار اگر محفل میلاد میں جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی ڈیوٹی کرتے ہیں. اور واقعی میں پولیس جو ہے وہ تعریف کی مستحق ہے کہ کہیں بھی کسی مذہبی تہوار پہ اگر اس نے ڈیوٹی کرنی ہے تو اس نے پوری ایمانداری کے ساتھ کرنی ہے, لوگوں کو بڑے اچھے سے ٹریٹ کرنا ہے. اور ان کو یہ آپ نے جس طرح میرے سے پوچھا, ان کو اس بارے میں الاؤنس دینے چاہیے. اس میں اگر شہر میں مجموعی طور پر سیکیورٹی صورتحال بہتر ہو تو پھر تو ہمیں سڑکیں بند نہیں کرنی پڑیں گی نا دبئی شارجہ کی طرح. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اس میں SOPs پر عمل درآمد بھی سب سے بڑی اور فرسٹ پیورٹی اس میں ہے. اویس جس طرح آپ نے پوچھا ہے نا کہ دبئی شارجہ کی طرح یہاں پر دہشت گردی ہوئی ہوئی ہے, جلوسوں میں ہوئی ہوئی ہے, محفل میلاد میں ہوئی ہوئی ہے, 12 ربیع الاول والے دن ہوئی ہوئی ہے. اس وجہ سے جو ہے ایک کنجسٹڈ سی جگہ جو بنائی ہوئی ہے, جس طرح لائسنسز ہیں لاہور میں, بڑے جلوس جو ہوتے ہیں عزاداروں کے لیے وہ 2 یا 3 جگہوں سے ہوتے ہیں. ٹھوکر نیاز بیگ پہ ہے, ادھر علامہ اقبال ٹاؤن میں نکلتا ہے, اسلام پورہ میں نکلتا ہے, نثار حویلی میں نکلتا ہے, لیکن ان کو ایک کیج کی طرح بند کر دیا جاتا ہے. جس طرح علامہ صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ سیکیورٹی جو ہے ہر جگہ پر کھول دینی چاہیے, دروازے کھول دینے چاہیے. پولیس نے, حساس اداروں نے اسی وجہ سے ایک انٹرسٹ رکھی ہے جلوس کی, بڑے جلوسوں کی, اور دوسرا ایگزٹ پوائنٹ اسی وجہ سے رکھا ہے. اور باقی جو گلیاں ہوتی ہیں انہیں کیج سے بند کر کے وہاں پر پولیس اہلکار تعینات, اور بہت ڈسپلنڈ جلوس ہوتا ہے, باقاعدہ ایک رسی کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس رسی کے آگے جو ہے کوئی نہیں جا پاتا. ایگزیکٹلی ایسا ہی. اور اویس اس میں یہ کہوں گا آپ کو بھی, ہم سب کو بھی, کہ یہ اللہ پاک جو ہے خیر خیریت سے یہ دن 10 محرم کا بھی گزارے, کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ نہ ہونے پائے. پروردگار سب پر اپنا کرم کرے. عزاداروں نے اپنی عبادت کرنی ہے, ان پر ڈیوٹی جو ہے پولیس اہلکار. علامہ حافظ کاظم صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ علامہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ علامہ صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود نہیں ہیں. ڈاکٹر عمران, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کورونا کی 4th ویو کو لے کر حکومت نے ڈاکٹرز کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے ہیں؟ جی دیکھیں, کورونا کی 1st ویو آئی, 2nd 3rd اور 4th ویو میں ہم انٹر ہوئے ہیں, لیکن کچھ ہو نہ پایا. گورنمنٹ نے بہت کچھ کیا, ویکسینیشن منگوائیں, سب مینیج کیا, لیکن کچھ ہو نہ پایا. تو ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے ہو نہ پایا. آپ نے دیکھیں انہوں نے رسک الاؤنس کا وعدہ کیا, CM صاحب نے وعدہ کیا, پریس کانفرنس کے اندر وعدہ کیا, لیکن وہ رسک الاؤنس ابھی تک نہیں ملے, کسی بھی ڈاکٹر کو پورے پنجاب میں نہیں ملے. اس کے بعد انہوں نے اسپیشل ڈبل پے کا وعدہ کیا کہ جو ڈیوٹیز کر رہے ہیں کووڈ-19 کے اندر ان کو ڈبل پیز دی جائیں گی, لیکن وہ دیکھیں گے وہ بھی نہیں ملی. CM صاحب نے وعدہ کیا تھا, وہ نہیں ملی. اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا جو کووڈ کے اندر ڈاکٹرز ہائر کیے گئے, پہلے نہ ہونے کے برابر کووڈ کے اندر ہائر کیے گئے, انٹرویوز کیے گئے, وہ پیپر پہ اون شو کرنے کے لیے ان کے انٹرویوز کیے گئے, لیکن ان کو اپائنٹمنٹ نہیں کی گئی. تو جو کووڈ کے انٹرویوز ہوئے, جن کی اپائنٹمنٹ بھی ہوئی, ان سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کو اگر آپ 94 آورز ایکسیڈ کریں گے اگر آپ ویک کے اندر, تو آپ کو وہاں پہ اسپیشل آپ کو الاؤنس دیے جائیں گے. ان کے جو کووڈ ICU جو ڈائریکٹلی کووڈ کے پیشنٹ دیکھ رہے ہیں, جو کووڈ ICUs میں کام کر رہے ہیں, لیکن وہ وعدہ بھی وفا نہیں ہو سکا. جو ایسے ڈاکٹرز تھے جنہوں نے اپنی دوسری جابز یا اپنی پرسنل جو کمٹمنٹس ہیں ان کو چھوڑ کے زیادہ آورز کے لیے ڈیوٹیز کی, ان کی اتنی نہیں بنتی, ان کی 68 آورز تک بنتی تھی, لیکن 94 ایسے میں YDA کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن میں آپ کو یاد ہوگا 17 ڈیز کا ہمارا دھرنا تھا سیکریٹریٹ میں, نبیل وان صاحب کے دور میں, جو پریویس سیکرٹری تھے, ہیلتھ سیکرٹری, وہاں پہ ہم نے سارے اپنے نکات اٹھائے تھے. اس میں
PPs سب سے بڑا مدعا تھا جس کو آل اوور دا ورلڈ گلوبل میڈیا نے ہائی لائٹ کیا, الجزیرہ BBC میں آپ کے چینلز نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. تو اس کے بعد PPs ملنا شروع ہوئے, اس کے بعد ایک ڈبیٹ کریٹ ہوئی, اس کے بعد ان ڈاکٹرز میں جو کہ راجن پور کے اندر, جو کہ کوٹ ادو کے اندر شاپر منہ میں ڈال کے ایک پلاسٹک انویلپ ڈال کے جو کووڈ پیشنٹ دیکھ رہے تھے ان کو ماسک ملنا شروع ہوئے. ابھی بھی کمی ہے, ابھی بھی آپ دیکھیں تو کمی ہو چکی ہے, ابھی بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اب ضرورت نہیں رہی. لیکن آپ دیکھیں ہم ایسی وار کے اندر ہیں جہاں پہ کسی بھی ٹائم نوبڈی نوز. جس طرح آپ ایمرجنسی میں چلے جائیں ہاسپٹلس کی, وہاں پہ کووڈ-19 کی لیدہ سے ایمرجنسیز نہیں ہیں, وہاں پہ انٹر منگل ہو رہے ہیں, ساری منگلنگ ہو رہی ہے. جو پیشنٹس کووڈ کے ساتھ آ رہے ہیں اور پازیٹیو ہو رہے ہیں وہ بھی وہیں پہ پڑے ہیں, جو دوسرے ہارٹ پیشنٹ ہیں کو کووڈ نہیں ہے وہ اس وقت ہاسپٹل جانے سے کتراتے ہیں. ڈیفینیٹلی کتراتے ہیں کیونکہ ان کو بھی ہو جائے گا. لیکن یہ دیکھیں ہمیں دوبارہ سے لوٹنا پڑے گا انہی SOPs کی طرف. ہمیں ای میڈیسن جو کہ ٹیلی میڈیسن ہم نے ہی ینگ ڈاکٹرز نے 25 سٹیز کے اندر شروع کیا تھا. بایا ٹیلی فون ایک ہم OPD کر رہے تھے اور ان کو گھر کے اندر ہی ایڈوائز کر رہے تھے. ان کے سمٹم ہمارے ینگ ڈاکٹرز نے اپنے پینلز پہ ان کو ایڈوائز کرتے رہے تھے. اس سے یہ کیا ہوا تھا, OPDs اور جو ہاسپٹلس ہیں ان میں فلکس جو پیشنٹس کا ڈکریز ہو گیا تھا, اس سے ہم نے ایک چین بریک کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. لیکن وہ چین دوبارہ سے سٹارٹ ہے. تو ابھی یہ گورنمنٹ کو سٹیپ اپ کرنا پڑے گا, ہیلتھ سیکریٹریٹ کو سٹیپ اپ کرنے کا, ہیلتھ منسٹر صاحبہ کو بھی اپنی کوششیں تیز کرنی پڑے گی. پے ٹائم پر مل رہی ہے ڈاکٹر عمران, پے ٹائم پر مل رہی ہے؟ پیز دیکھیں ابھی 300 جو نیو سیکٹری ہیں, میں اپریشیٹ کروں گا عامر جان صاحب کو, 300 جو ڈاکٹر سے پنجاب میں ان کی پیز پینڈنگ تھی, ان کو پے نہیں ملی تھی. لیکن انہوں نے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے کر کے مذاکرات اور ان کو پے دی ہے ابھی جا کے. تو لیکن جو کووڈ ہے ان کا, جو کووڈ میں ڈاکٹر کام کر رہے ہیں انہیں 3 ماہ کا کانٹریکٹ دیا جا رہا ہے. ان کو یہ کوئی 1 ایئر یا 2 ایئر کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے, نہ وہ ریگولر ہے. جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کووڈ کے پیشنٹس کا علاج کر رہے ہیں انہیں 3 ماہ کا کانٹریکٹ دیا جاتا ہے. 3 ماہ کا کانٹریکٹ دیا جاتا ہے. اس کے بعد 3 ماہ بعد وہ اپنی جمع کراتے ہیں ڈاکومنٹس اپنے ہاسپٹل کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو, پھر وہ آگے اوپر رپورٹ بھیجتے ہیں, پھر ان کی بعد 1-2 ماہ بعد جو پے آنی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. اس طرح سلسلہ چلی جا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی ویجز پہ ڈاکٹرز ہائر کیوں ہوئے ہیں. اچھا علی مرزا یہ بتائیے گا کہ محرم کی سیکیورٹی میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا ٹیکنالوجی کا بھی سہارا لے رہے ہیں؟ کیا ڈرون کیمروں کی بھی مدد دی جائے گی؟ دیگر جو ٹیکنالوجی کے ذرائع ہیں ان پر بھی انحصار کیا جائے گا؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. سیف سٹی کیمروں کی مدد سے باقاعدہ طور پر جلوسوں کو مانیٹر کیا جائے گا. ڈرون کیمروں کی مدد سے جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے نافذ کر دیے گئے ہیں. اور کئی جگہوں پر جو ہے وہ چھتوں کے اوپر جس طرح عام روٹین پہ جہاں پر A کیٹیگری کے جلوس نکلنے ہیں, A کیٹیگری کی مجالس ہونی ہے, اور B کیٹیگری بھی اس میں شامل ہے. C میں پولیس اپنا گشت کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے. باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کیمراز نصب کیے گئے ہیں. جدید ٹیکنالوجی کا اگر میں کہوں تو وہ بالکل درست ہوگا کہ استعمال بھی کیا جا رہا ہے عزاداروں کی سیکیورٹی کے لیے. پولیس CCPO لاہور غلام محمود اگر کوئی شہری اپنی چھت استعمال کرنے کی اجازت نہ دے تو پولیس کیا کرتی ہے؟ اب زیادہ تر یہ جلوس جو ہے نا یہ اندرون شہر میں ہوتے ہیں. اگر کوئی اجازت نہیں دیتا نا تو لاہور پولیس کے سربراہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ ساتھ والے کی ریکویسٹ کر لی جائے, کیونکہ سیکیورٹی تو انہوں نے عزاداروں کی کرنی ہے. اور سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے, ہم لوگ بھی جلوس میں جاتے ہیں, عزاداروں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے. اور ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں, اگر کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے نا, وہ واقعی میں اگر اس جگہ پر اس سڑک سے جلوس نے گزرنا ہے نا, عرصہ دراز سے ہم لوگ یہ رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں, خود شامل بھی ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں. اگر کوئی اہل سنت ہے اس نے مدد کرنی ہے, سبیلیں لگانی ہے وہاں پر. اگر پولیس والے نے چھت پر جا کر ڈیوٹی کرنی ہے تو چھت پر اس کے لیے روٹی لے کے مسلمانوں کا مشترکہ غم ہے نا. ایگزیکٹلی اپنے اپنے طریقے سے. پچھلے کئی سالوں میں ہم نے مختلف ایسی رپورٹس بھی دیکھی ہیں علی مرزا کے جو واک تھرو گیٹس نصب کیے گئے تھے وہ صرف اور صرف واک تھرو گیٹس تھے, کام نہیں کرتے. ہاں کئی جگہوں پہ اویس یہ بالکل درست ہے اور یہ شکایت ہے. اور یہ اگر ہمارے چینل کی مناسبت سے اگر لاہور پولیس کے سربراہ سن لیں, DIG آپریشن سن لیں تو, اور اگر کہوں کہ یہ SP ہیڈ کوارٹر بھی سن لیں تو یہ مہربانی کر کے جو واک تھرو گیٹس کئی جگہوں پہ ایسے صرف خانہ پوری کے لیے لگائے گئے ہیں, اگر وہ واقعی میں صحیح ہوں, استعمال ہو, تو پولیس والا اس میں ریلیکس ہو سکتا ہے. جو باقاعدہ طور پر ایک میٹل ڈیٹیکٹر پکڑ کے یوں کھڑا ہوا ہوتا ہے نا, اپنی فوٹیجز بنوا رہا ہوتا ہے پریس میڈیا کے سامنے, وہ ذرا ریلیکس ہو کے, گرمی ہے, ہر بہت ہیومیڈیٹی ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے وردی پہن کے ڈیوٹی کرنا, ایک جگہ پر 12 گھنٹے کھڑے ہونا مصیبت لگتا ہے. ویسے
ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی اگر یہ ایس پی ہیڈ کوارٹر جو ہے اگر اس پر عمل درآمد کریں, اور ان کو جس طرح ابھی ٹریفک وارڈنز کی جانب سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ انہیں اس گرمی اور حبس میں پولو شرٹس پہننے کی اور اجازت ان دی کی جائے. سنی گئی ہے اویس, الحمدللہ کئی سال بعد جو ہے وہ ٹریفک وارڈنز کی بھی جو ہے وہ سنی گئی ہے. وہ ان کو ٹی شرٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ متعارف کروا دی گئی ہے, اور ایس پی ٹریفک جو ہے انہوں نے اس کو متعارف کروانے کے بعد لانچ کرنے کی ذمہ داری بھی جو ہے نا وہ سی ٹی او لاہور کی جانب سے انہیں دی گئی ہے. جلدی لاہور شہر میں جو ہے وہ وارڈنز کو ٹی شرٹس میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے علی مرزا, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ اس پروگرام میں ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کورونا فورتھ ویو اور محرم سیکیورٹی کے حوالے سے. ڈاکٹر عمران نواب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ویکسینیشن جن کی ہو چکی ہے, کیا اب انہیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا چاہیے؟ جس طرح کہ محرم ہے اور یہ ہمارا اسلامی تہوار آ رہا ہے بہت بڑا 9-10 محرم کا, اور جو جلوس ہیں اور جو تعزیے ہیں ان کا اہتمام کیا جا رہا ہے, مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ہم ایز اے میڈیکل پروفیشنل ہم اپیل کرتے ہیں ہم اپنے تمام مذہبی اسکالر سے, کیونکہ علماء پہ بہت زیادہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان دنوں کے اندر, بلکہ پورے سال ہی عائد ہوتی ہے, لیکن اسپیشلی ان دنوں کے اندر جب عید المناد النبی کا جلوس ہو, جب تعزیہ ہو, یا پھر جیسے رائمنڈ کا اجتماع ہو, تو ان پہ آتی ہے کہ آپ قوم کے اندر اویئرنیس پھیلائیں. ٹھیک ہے, آپ مذہبی اسکالرز ہیں, آپ ہمارے لیڈر ہیں, آپ ہمارے رہنما ہیں, بجائے کہ ایک جہالت کا پنڈورا باکس کھول دیا جائے تو آپ نے ہی جو لوگ آپ کی طرف بہت زیادہ دیکھتے ہیں. ہاسپٹلس کی کیا حالت ہے, وہاں پر بیڈز بھرے ہوئے ہیں؟ جی بیڈز تو بہت زیادہ بھرے ہوئے ہیں, بیڈز میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے, بلکہ بہت زیادہ جب انہوں نے ایکسپو سینٹر کے اندر ایک آئسولیشن بنایا تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا. آکسیجن اور دوائیاں بلیک ہونا شروع ہوئی ہیں. آکسیجن اور دوائیاں تو پہلے بلیک ہو رہی ہے, آکسیجن تو پہلے ہی بلیک تھی, اور ادویات آپ کو پتہ ہے جو کووڈ کے اندر ایک ریمڈیسویر انجیکشن استعمال کیا جاتا ہے وہ پورا بلیک ہو رہا ہے. وہ 2000 کا انجیکشن اب آپ کو 7-8 ہزار میں مل رہا ہے. اس طرح کے ڈیلٹا, جس طرح ڈیکسا ہے وہ شارٹ ہے, ڈیلٹا کوٹل جو کہ ڈیکسامیتھازون کی ایک ٹیبلٹ ہے وہ استعمال ہوتی ہے, وہ مہنگی ہو چکی ہے. ایزومیکس ایزیتھرومائسین جو کہ نارملی یوز ہوتی ہے جن کے سمٹمز لو ہے وہ شارٹ ہو رہی ہے اور ایکسپینسو ہو رہی ہے. ہیپرین بہت زیادہ وہ تو بلیک میں ہے, ہیپرین تو مل ہی نہیں مارکیٹ کے اندر. یہ وہ جان بچانے والی ادویات ہے جو کووڈ کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بلیک بھی ہیں اور ناپید بھی ہیں. اچھا مجھے علی مرزا یہ بتائیے گا کہ پچھلے سالوں میں محرم میں سیکیورٹی انتظامات میں کوئی ایسی چیزیں دیکھی گئیں جن کے اوپر ان سالوں میں اس سال جنہیں کور کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ ذرا پلیز ریپیٹ کیجیے گا. میں نے یہ پوچھا کہ پچھلے سالوں میں محرم کی سیکیورٹی انتظامات میں کچھ ایسی خامیاں دیکھی گئیں جنہیں اس سال کور کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ جی بالکل اویس, اس میں یہ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہر سال نا ایک نیا سی سی پی او جو ہے وہ ہر محرم میں ہوتا ہے. یہ اتفاق ہے یا میری سمجھ سے باہر ہے, یا یعنی آئی ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف ورڈ ٹو ایکسپلین اینی تھنگ اباؤٹ دا ٹائپ آف پی ایس پی کلاس. وزیر خزانہ بھی بالکل. اب وہ پچھلی خامیاں جو تھی وہ پچھلے سی سی پی او نے, اگر لیٹ سپوز پیچھے سے یہ ذوالفقار حمید تھے وہ سی سی پی او لاہور تھے, جو خامیاں تھیں وہ کور کرنے کے لیے انہوں نے غلام محمود ڈوگر صاحب کو بھیج دیا. اگر کوئی تھی بھی کسی قسم کی وہ ہو کیسے سکتی ہے. اب نئے جو سی سی پی او آئے ہیں انہوں نے اپنی نئی ٹیکنیک, نئے ایس او پیز, نئے اصولوں کے تحت جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش جو ہے وہ نظام کو کر رہے ہیں. اور خیر خیریت سے 5,500 مجالس ہونے جا رہی ہیں, ان کی سیکیورٹی کے لیے کتنے پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں علی مرزا انداز؟ اویس لاہور شہر میں 6 ایس پیز, 34 ڈی ایس پیز, 83 ایس ایچ اوز اور 10,000 رضاکار جو ہے وہ باقاعدہ طور پر رضاکاروں کی مختلف مقامات پر جو ہے وہ سیکیورٹی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے, جس میں اے بی سی کیٹیگری. بہت شکریہ علی مرزا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عمران نواب اس سے پہلے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ علامہ حافظ کاظم موجود تھے. ناظرین, کورونا کی 4تھ ویو کے دوران محرم کے دن آئے ہیں, اور ایسے میں جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی اپیل کی, ڈاکٹر عمران نواب نے بھی اپیل کی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کورونا ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے ان مجالس میں شرکت کریں, کیونکہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. اگر آپ حکومت سے تعاون کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکومت آپ کے تعاون کے ساتھ نہ صرف آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی بلکہ آپ کا جو محرم کے دن ہیں وہ انتہائی احسن طریقے سے گزریں گے اور کورونا کا خطرہ بھی کم سے کم کیا جا سکے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.